کربلا اور قرآن، اہل بیت اور قرآن۔ دیکھیے، کربلا امتحان ہے، اور امتحان میں لامالا امتحان ہوتا ہے۔ تو قرآن اور اہل بیت کے سلسلے کی یہ گفتگو، قرآن تھیوری ہے، اہل بیت ان کی پریکٹیکل عملی شکل ہے۔ اگر اسلام کی تھیوری، نظریہ، مجرد فکر اور نظر دیکھنا ہو تو وہ قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کی اگر پریکٹیکل لائف میں اس کو چلتا پھرتا دیکھنا ہو تو پھر کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو دیکھا جائے، بدر میں صحابہ کو، احد میں صحابہ کو، اہل بیت کو دیکھا جائے تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ تھیوری ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو بھوک سے، پیاس سے، جان مال اور پھلوں کے نقصان اور خسارے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ مومن کو پرکھا جاتا ہے، بھوک سے بھی، پیاس سے بھی، گھاٹے سے بھی، خسارے سے بھی، جائیدادوں کے لٹنے سے بھی، بچوں کے اجڑنے سے بھی، اور مسافری سے بھی، وطن کو چھوڑنے سے بھی، کبھی گھر بار لٹنے سے بھی آزمایا جاتا ہے، کبھی گردنے کے کٹنے سے بھی آزمایا جاتا ہے، کبھی پھلوں کے خسارے اور لٹنے سے بھی، اور زندگی کی کمائی اولاد ہے اور اس کے اجڑنے سے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ لیکن مومن صبر کر کے، صابر لوگ، مومن صابر ہوتے ہیں، وہ صبر کر کے دکھاتے ہیں۔ قرآن تھیوری ہے، کربلا کا مقتل پریکٹیکل ہے۔ آٹا یوں گوندو، سالن یوں پکاؤ، کچن میں پکا کر دکھانا، یہ پریکٹیکل ہے نا۔ تو کربلا میں ایک ہی کمرہ امتحان میں سارے امتحان اللہ نے اکٹھے کر دیے۔ بھوک بھی کربلا میں تھی، پیاس بھی کربلا میں تھی، وطن سے دوری بھی کربلا میں تھی، اولاد کا لوٹنا بھی، بوڑھوں کا، جوانوں کا، بچوں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، عفت مآب بیویوں کا، ان کا حالت مسافر میں ننگے معاملوں پر سوار ہونا بھی کربلا میں تھا۔ صابر کو دیکھو تو 18 سال کا جوان بیٹا کندھوں پر اٹھا کے خیموں تک پہنچاتا ہے، پھر بھی ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے الہ العالمین حسین کی قربانی کو قبول فرما۔ تو سلام ہے کربلا کے مسافر کو، سلام ہو حسین پر جو کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا کر لائے، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کر لائے، سلام ہو اس حسین پر جو کبھی جوان قاسم بھتیجے کی لاش اٹھا کر لائے، سلام ہو حسین پر کہ جو اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا کر لائے، اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اپنے بھائی عباس کو لائے۔ سلام ہو حسین علیہ السلام پر کہ جنہوں نے 71 لاشیں خیموں تک پہنچانے کے بعد خود گھوڑے کی زین پر آئے تو پھر بھی ایک وقار کے ساتھ لشکر اشقیاء کا سامنا کرتے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمالیہ پہاڑ بھی ہوتا تو اس کا کلیجہ بھی پانی پانی ہو جاتا۔ یہ کون حسین تھے؟ آج بھی آواز آ رہی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، ہزار ہا کے سامنے وہ پھر بھی ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی کی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ دین نازل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر ہوا، دین پہنچایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، لیکن جب دین خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت اور یزیدیت کے چنگل میں آیا تو بچایا آل نبی نے ہے۔ حسین اور اصحاب حسین نے دین پر ہونا اور دین پر چلنا سکھایا ہے۔ دین کے لیے کچھ دینا مشکل ہے، امت نے دین کو کیا دیا؟
حسین نے دین سے بچایا کچھ نہیں، کسی شے کو پیارا نہیں کیا، یہ حسین کا کام تھا۔ حسین پاک نے وہ کام کیا جس سے محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی روح راضی ہے، اللہ راضی ہے، تمام انبیاء کرام علیہم السلام راضی ہیں، اور قیامت تک دین کی بقا ہے۔ حسین کی ممنون احسان ہے، امام حسین نے دین کو بچایا، زینب نے حسین کو بچایا۔ بی بی زینب عالیہ نے کس قدر خدمات انجام دی کہ کربلا میں حسین ابن علی اور ابو طالب، حسین ابن علی ابو طالب بن کر آئے تو زینب زہرا اور خدیجہ بن کر آئیں، تو لہٰذا خدیجہ نے سب کچھ دیا لیکن چادر نہیں دی تھی، زینب بی بی نے تو زیور بھی دیے اور چادر بھی اسلام کے نام پر اسلام کا پرچم بنا دیا اور خاک شفا کے برقعے پہن لیے۔ امام پاک نے اپنے بیٹے گھوڑوں پر سوار کر کے گئے مگر واپس نہ آئے، ادھر چند بدماش اٹھے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں گرز تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں آگ کے شعلے تھے، کسی کے ہاتھ میں پتھر تھے۔ لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ کم سن بچے بیویوں کے ارد گرد، کسی کے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ، کسی کے ہاتھ میں ماں کی چادر، کسی کا ہاتھ ماں کا برقع، ہاتھ جوڑ جوڑ کر کربلا کے اندر یہ بچے کہہ رہے تھے اماں لوٹنے والے بھی آ گئے اور ہمارے سر پر بھی کوئی نہیں، ہمیں بچائے گا کون؟ بیویاں فرماتی تھیں تمہارا محافظ ہے اللہ۔ بہنوں ماؤں کی عزت اور ناموس کا سامان ہے کربلا، اور یہ کربلا میں انہوں نے سارا کچھ لٹا کر امت کو شریعت کی پاسداری کا، نماز کی حفاظت کا درس دیا۔ تو لہٰذا اب یہ حقیقت کون بتائے کہ زہرا کی بیٹی کو کس نے لوٹا، کیوں کر لوٹا، کیسے لوٹا؟ ایک خیمے میں ایک خیمہ جلتا تھا، بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے چلی جاتی تھیں، دوسرا خیمہ جلتا تھا تو بیبیاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھیں، خیمے جلتے گئے اور بیبیاں خیام بدلتی چلی گئیں۔ خیمے تو بدلا کرتا ہے جس کو آگ ایک طرف سے لگے، خیمے تو لوگ بدلتے ہیں جب ایک طرف سے آگ لگے۔ کربلا کی تاریخ ایک عجیب تاریخ ہے کہ کربلا کے مقتل میں آگ دو طرف سے تھی، اگر آگ اندر بی بی زینب ایک طرف جاتی تو پیچھے سے آگ لگ چکی ہوتی خیموں میں، تو یہ مخدرہ عصمت بی بی اس آگ سے حسینی امانات کو، حضرت زین العابدین امام سجاد کو وہ جلتے ہوئے خیموں سے کس طرح نکال کے لائیں؟ بی بی زینب اپنی پشت پر اٹھا کر سجاد کو باہر لے آئیں، پھر سوچا کہ کوئی اور پردہ دار نہ رہ گئی ہو، جب وہ پلٹ کر آئیں تو ارد گرد خیمے جل چکے تھے۔ درمیانی خیموں میں قدم رکھتے ہی ایک بی بی خاک پر پڑی ہوئی نظر آئیں۔ بی بی زینب مخدومہ عالیہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نیچے بیٹھ کر کندھوں کو ہلا کر کہتی ہیں بیٹی جاگو، آگ ہر طرف سے گھیر چکی ہے۔ تو گریہ و بکا میں رندھی ہوئی آواز آئی، پھوپھی اماں مجھے جل جانا منظور ہے، میں اس کے بعد زندگی پسند نہیں کرتی۔ بی بی پاک سیدہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کیوں بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو وہ غم میں ڈوبی ہوئی آواز آئی، پھوپھی اماں تمہارے مظلوم بھائی کی بڑی بیٹی، بڑی شہزادی فاطمہ ہوں، سیدہ زہرا کی بیٹی۔ زینب نے فرمایا جل کر کیوں مرنا چاہتی ہو؟ جواب دیا اس لیے کہ بابا مظلوم کے بغیرت قاتلوں نے یہ ہمارے ساتھ ظلم اور ستم یہ کر لیا ہے کہ ہماری چادروں تک کے دشمن ہو چکے ہیں، اور میں ان بغیرتوں کے ہجوم میں ایک غیرت مند باپ کی بیٹی خاک شفا کا برقع پہن کر آؤں تو کیسے آؤں اور اپنا سر کیسے ڈھانپوں؟ اتنا بڑا ظلم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بدبختوں نے، ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، اور اللہ رب العزت نے شرم اور حیا کی چادریں اور خاک شفا کے پردے جو ہیں ان بیویوں پر قائم رہے، لیکن ظالموں نے ظلم کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کربلا والوں کے احسانات کو یاد رکھ کر ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب